بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ایپک فیبل اور وزڈم لٹریچر میں جو پہلا حصہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس میں ہم فیبلز ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ہم 4 فیبلز پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ اسی پہلے حصے میں جو اس کا دوسرا سیکشن ہے وہ علامہ اقبال کی بانگ درا کی 8 پوئمز ہیں۔ ان 8 پوئمز میں سے جو سب سے پہلی پوئم ہے وہ لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ یہ ہے اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوئرل۔ یہ علامہ اقبال کی بانگ درا میں سے، یہ اگرچہ اردو زبان میں لکھی گئی لیکن بعد میں پھر اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا گیا۔ علامہ اقبال کی پوئٹری جو کہ ہم نے سب نے پڑھی اپنے اسکول کالج لیول پہ، اردو میں بھی پڑھائی گئی۔ علامہ اقبال کی بہت ساری شاعری فارسی میں بھی موجود ہے، اس کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے۔ علامہ اقبال کو ایک شاعر، ایک مفکر کے طور پہ بھی جانا جاتا ہے۔ تو ان کی جو پوئٹری ہے وہ ہر طرح کی پوئٹری، فلسافیکل بھی ہے، ریلیجیس بھی ہے، مورلسٹک پوئٹری بھی ہے۔ اب جو پوائنٹس ہمارے کورس میں شامل ہیں یہ آپ یوں سمجھیں کہ مورلسٹک پوئٹری ہے، شارٹ پوئمز ہیں، زیادہ تر اینیمل امیجری اس میں یوز ہوئی ہے، اسی لیے ہمارے جو اکثریت اسٹوڈنٹس کی اور ٹیچرس کی ہے وہ اس سے پہلے پڑھ چکی ہے۔ تو چلیں آج جو پہلی پوائنٹ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں یہ ہے اے ماؤنٹن اینڈ اے اسکوئرل، ایک پہاڑ اور گلہری۔ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں ایکچولی ہے کیا اور اس کے کیا تھیمز ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ماؤنٹن اینڈ اسکورل جو ہے یہ ایک تھوڑی سی ڈبیٹ ہے، ہارڈ ٹاک کہہ لیں، ایک تھوڑی ذرا ہاٹ قسم کی ایک ڈبیٹ ہے جو کہ ایک پہاڑ اور گلہری کے درمیان ہے۔ ماؤنٹن جو ہے وہ بہت پراؤڈ ہے اپنے سائز، اپنے طاقت، اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے، جبکہ جو اسکوئرل ہے، گلہری ہے، وہ ہمبل ہے اپنے سائز، اپنی جسامت اور جنگل میں اپنی امپورٹنس کے حوالے سے۔ ڈبیٹ ہے کس چیز پہ؟ ڈبیٹ اس چیز پہ ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے۔ دونوں اپنی اپنی کوالٹیز گنواتے ہیں۔ سب سے پہلے پہاڑ بتاتا ہے کہ جی وہ بہت زیادہ، اس کا ہیوج سائز ہے، وہ مضبوط ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اس کے اندر طاقت ہے، کوئی اس کو ہلا نہیں سکتا۔ اس کی باڈی پہ اوپر بہت سارے جنگلات اگ سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں، جانوروں، آبجیکٹس، ہر چیز جو ہے وہ اس کی باڈی کے اوپر موجود ہے اور وہ اس کو پناہ دے سکتا ہے، اس کو سمیٹ سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک لمبے ایریا تک بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، یا ان کو اپنے اندر آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اوپر سٹے کروانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسری طرف گلہری ہے جو یہ کہتی ہے کہ اس کا جو سائز ہے، اس کی باڈی ہے، وہ بڑی کمزور ہے۔ ماؤنٹین پہلے اپنی سائز اور اپنی شان و شوکت بتاتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جب پہاڑ یہ سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو جہاں وہ اپنی طاقت کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہاں وہ ہی ماکس دا اسکوئرل فار بینگ اسمال اینڈ انسگنیفیکنٹ۔ وہ گلہری کا مذاق بھی اڑاتا ہے، اس کے سائز، اس کی انسگنیفیکنس، اس کی اہمیت کوئی نہیں، اس کی دنیا میں، جنگل میں، پہاڑ کے اوپر کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی لائف کا پرپز نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک ایکچولی ڈیبیٹ ہے جس میں پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ پہاڑ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اور وہ کس طرح سے مذاق اڑاتا ہے گلہری کا۔ ان ریسپانس the squirrel asserts that it may be small but it has its own unique qualities۔ اب جواب میں پھر ڈیبیٹ، جیسا کہ اقبال کی شاعری کا پیٹرن ہے، اس میں پہلے ایک جو تھیسس ہے، جو ایک آرگومنٹ ہے، وہ پہلے ڈیولپ کیا جاتا ہے، پھر جواب میں دوسرا جو آرگومنٹ ہے وہ ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ اب جواب آئے گا گلہری کا۔ ماؤنٹن میں ہے، اب گلہری کا جواب کیا ہے؟ شی سیز دیٹ دا ماؤنٹن میں ہیو دا سائز بٹ دا اسکوئرل اسٹل ہولڈ سم یونیک پرپز آف لائف۔ اس کا اپنا پرپز ہے، جنگل میں گھومتی پھرتی ہے، معصوم ہے، بہت سارے جانوروں کا دل بہلاتی ہے، اور درختوں پہ چڑھ جاتی ہے، پہاڑ یہ نہیں کر سکتا، چیزیں وہ اپنے دانتوں سے کتر لیتی ہے، کھا لیتی ہے، پہاڑ یہ نہیں کر سکتا، اور چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سارے کام ہیں، اور اس کا جنگل میں اور لائف میں اور انسان کی زندگی میں اور کائنات کے جو ایک پیٹرن ہے، ایک وسیع تر جو ایک پیٹرن ہے کائنات کا، نیچر کا، اس کے اندر اس کا ایک رول موجود ہے۔ اٹ ہیز اے رول ٹو پلے، نو ون شوڈ بی۔ اور جواب میں پھر وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر اس کے رولز دیکھے جائیں اور پہاڑ کے رول دونوں دیکھے جائیں تو دونوں میں اگرچہ کوئی میچ نہیں ہے، دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ایک کی گرینجر، سائز، طاقت بہت زیادہ ہے، میرے اپنے یونیک پرپزز ہیں، لیکن میری اپنی امپورٹنس ہے۔
سو اس لیے no one should be looked down upon only due to one's size and physique. کسی کا اس وجہ سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ کوئی سائز میں چھوٹا ہے اور کسی کے اندر طاقت کم ہے اس لیے اس کا مذاق اڑانا چاہیے. ہمیشہ کی طرح اقبال کی شاعری میں یہ دو آرگومنٹ ہیں جو کہ مورلسٹک ہیں, جو عام چلڈرن کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے اس میں مورل لیسنز موجود ہیں. وہ کون سے تھیمز ہیں, کون سے ایسے مورل لیسنز ہیں جو اقبال اس میں دینا چاہتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک ایلیگری ہے. ایلیگری کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے لٹریچر میں. ایلیگری از دیٹ پیس آف رائٹنگ which has more than one layers of meanings. Apparently it may have a meaning. Outwardly it shows one type of meaning, but inwardly it may have more than one meanings, maybe 2, 3, 4 meanings. So underlying جو themes ہوتے ہیں, underlying meanings جو ہوتے ہیں, وہ اس کے actual meanings ہوتے ہیں. So دیکھنے میں یہ ایک پہاڑ اور گلہری کی کہانی ہے, نظم ہے, ڈیبیٹ ہے, ہاٹ ڈیبیٹ ہے, آرگومنٹ ہو رہا ہے, لیکن ایکچولی ایک طاقتور اور ایک کمزور کا آپس میں ایک ڈائلاگ ہے. اس میں جو پہلی جو تھیم آتا ہے دیٹ از ہیوملٹی اینڈ سیلف ورتھ. دیر آر ٹو اپوزنگ فورسز, ون ہو بوسٹس آف اٹس سائز, پاور اینڈ مائٹ, جیسے کہ پہاڑ ہے جس کے پاس اپنی طاقت ہے اور وہ اس پہ بہت زیادہ شو آف کرتا ہے. دوسرا وہ ہے دا ون ہو از ہمبل, اسمال بٹ اسٹل ہولڈ سیلف رسپیکٹ لائک اسکورل. ایک چیز اس میں اور چیز آئی جو سمجھنے والی, دیٹ از سیلف رسپیکٹ. کسی بھی کمزور کا سائز, فزیک, طاقت, مائٹ کم ہو سکتی ہے لیکن اس کی بارہ ہو اپنی سیلف رسپیکٹ ضرور ہوتی ہے. ہر ایک جاندار کی, چاہے وہ جانور ہے چاہے وہ انسان ہے, کمزور ہے طاقتور ہے, اس کا اپنا ایک پرپز آف لائف, اس کی اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے. سو یہ ایک آپ کہہ لیں ایک ڈائلاگ ہے بٹوین ہیوملٹی اینڈ سیلف ورتھ کا. اقبال's teaching is about purpose of life, not size. اقبال کا کہنا یہ ہے کہ زندگی کا مقصد زیادہ بڑا ہے سائز کی نسبت. ڈائیورسٹی اینڈ انٹرڈیپینڈنس. کائنات صرف کسی ایک طرح کے اور ایک ٹائپ کے, ایک جیسے سملر مونوٹنس ٹائپ آف آبجیکٹس کی بنیاد پہ وجود میں نہیں آئی اور نہ ہی یہ قائم رہ سکتی ہے. اس میں ڈائیورسٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے, ورلڈ ہے, اس میں ڈائیورسٹی ہے. اس میں ہزاروں لاکھوں ٹائپ کے اسپیشیز ہیں, اینیملز ہیں. اگر انسان بھی ہیں تو انسانوں کی بہت ساری ٹائپس ہیں, انسانوں کی شکلیں ہیں, ان کی وزڈم, سب کچھ الگ الگ. تو یہ ایک تو یہ کہ یہ ڈائیورسٹی ہے, اور دوسرا اس ڈائیورسٹی میں ایوری بینگ ہیز اٹس اون پرٹیکولر رول. A squirrel can crack a nut, but mountain can't. اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ایک جیسے گلہری نے کہا کہ وہ اخروٹ کو توڑ سکتی ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں کھا سکتی ہے, پہاڑ نہیں کر سکتا. پہاڑ a mountain can carry a forest on its back, but squirrel can't. ہر انسان کا, ہر جاندار کا, ہر آبجیکٹ کا کائنات میں ایک آبجیکٹ, ایک پرپز فکسڈ ہے جو وہ کرتا ہے. اور یہ تمام آبجیکٹس اپنی الگ الگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی انٹر ڈیپینڈنس کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو جہاں یہ ڈائیورس ہیں وہاں یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں, ان کا آپس میں تعلق ہے, یہ ایک دوسرے کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. دین وی ہیو ریجیکشن آف ایروگنس. ایروگنس کو کسی بھی کلچر میں, ریلیجن میں, ہیومینٹی کے کسی بھی لیول پہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, نہ مذہب میں, نہ اخلاقیات میں, نہ قانون میں, نہ سوشل سیوک سینس میں, کہیں بھی. اقبال criticizes mountains' pride in size and dislikes his arrogance. اقبال کا خیال یہ ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا, کہ ان کے خیال میں انسان کا پرپز, اس کی ورکنگ, اس کا کردار, اس کے کام ہے, اس کا پرپز آف لائف ہے جو اس کے ذمے لگا ہے, اس کا سائز نہیں ہے, اور اسی پرپز آف لائف پہ وہ کام کرنا چاہیے اس کو, اور وہی اس کے بنانے کا مقصد ہے. ایکوالٹی اینڈ رسپیکٹ. کائنات میں موجود جتنے بھی آبجیکٹس ہیں, جاندار ہیں, انسان ہیں, سب کچھ, ایوری تھنگ, یہ سب برابر ہیں اور سب کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اٹ آلسو ریفلیکٹس poet's broader message about equality. The poet suggests that everyone should be given respect regardless of one's size, status and capabilities. اقبال کا پیغام بڑا کلیئر ہے کہ تمام آبجیکٹس, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے, خدا کی کریشن ہے, گاڈ کی کریشن ہے, سب برابر ہیں, سب کا پرپز آف لائف ہے,
سب کو رسپیکٹ ملنی چاہیے، چاہے وہ پہاڑ ہے، گلہری ہیں، اینیملز ہیں، جیسے کہ اور بہت سی پوائنٹس اقبال نے لکھی. تو یہاں پر ایک مورل لیسن یہ بھی ملتا ہے، ایک تھیم ہمارا یہ بھی ہے، دیر مسٹ بی این ایکوالٹی اینڈ ریسپیکٹ فار ایوری ون شوڈ اڈاپٹ اے وے ٹو لیو. ہر ایک نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک میوچول پیسفل کو ایگزسٹنس کے ساتھ رہنا ہے. یہی ان کا سب سے بڑا مورل لیسن ہے جو وہ اپنے پڑھنے والوں کو دیتے ہیں. یہی ہمارا کنکلوژن ہے. لیکچر آپ نے سنا، اس میں ہم نے سمری ڈسکس کی، اس میں ہم نے اس کا انالیسس ڈسکس کیا. کویشچنس کیسے آتے ہیں یہ میں کامنٹ سیکشن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے تھیمز پہ آپ نے فوکس کرنا ہے. جو کویشچن بنے گا وہ تھیم پہ بنے گا، تھیم کے بارے میں. اور کسی بھی قسم کے کامنٹ کے لیے، کسی بھی قسم کے کویشچن کے لیے، یو آر آل فری ٹو رسپونڈ. تھینکس فار واچنگ.